عزیز طلبہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے جو طلبہ رہ گئے ہیں خصوصیت سے عارف کو میں بلا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، چونکہ چھوٹے طلبہ ہیں، 11:15 بھی ہو چکے اور مٹھائی بھی نہیں ملی اور مسلسل وہ منہ تک رہے ہم لوگوں کے، اس لیے مناسب یہ سمجھتا ہوں عارف سلم کو اپنا انعام لے جاؤ کہ وہ دعا کرا دی جائے۔ اللہ کا شکر احسان ہے اور کہ اللہ جل شانہ والوں نے ہمیں جشن یوم جمہوریہ منانے کی توفیق برحمت فرمائی، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے گزار ہیں، اور یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس یوم جمہوریہ کے نافذ کرنے، یعنی اس ملک کو جمہوری نظام اور دستور دینے اور اس ملک کو جمہوریت پر لانے کے لیے ہمارے اکابر نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں اور بہت سارا ان کا عمل دخل اس میں رہا ہے۔ بہرحال آمدن بسر مطلب کے طور پر آپ لوگوں کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے رہے۔ یہ بات اگر میں مفتی صاحب کی زبان سے سنتا تو زیادہ اچھا لگتا، کیونکہ کوئی لوگ کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ کوئی اپنے دہی کو کھٹا نہیں کہتا ہے، تو آپ لوگ میرے ہیں، لیکن اللہ کا شکر احسان ہے، یہ بات مفتی صاحب بھی اپنی زبان سے انشاءاللہ بولیں گے، محسوس کر رہے ہوں گے۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام جو ہے دیکھ کر کے، سن کر کے، اور آپ کے ولولوں اور آپ کی فکروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے امنگوں کو اللہ تعالیٰ شاہین جیسی پرواز اور اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصیت سے ہمارے ان بچوں کو، طلباء کو، اساتذہ کو اور ملازمین متعلقین کو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ایسی ہمت اور حوصلہ اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں کہ جب باطل خصوصیت سے ہمارے ہندوستان پر قابض ہو رہا ہو، جس وقت دستور کو جلایا اور پھونکا جا رہا ہو، برباد کیا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پر ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ملک اور اس ملک کے آئین و دستور کو بچائے۔ ہر ایک کا مذہبی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی محنتیں اور کوششیں جاری ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، اور یہ ملک اور ہندوستان جو ہمارا گنگا جمنی تہذیب کا محور اور مرکز رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی آپ لوگوں نے، ہمارے مقررین نے، طلباء نے بھی اس کی طرف روشنی ڈالی، اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو ہے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں، پھولوں کو، دریاؤں کو اور آبشاروں کو، جھیلوں کو، پہاڑوں کو، اور اسے نشیبی اور کیا زمینوں کو، اسی طریقے سے ایسی زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں رکھا جو ہے کاشت کو پیدا کرتی ہیں، کھیتی کے لائق ہیں، بعض بنجر ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب اور مکتب فکر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے کے لیے منتخب کیا، اپنے علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا، آپ محنت سے پڑھیں، ایک اچھا ہندوستانی بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سپاہی بنے، ان کے علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے اور اس کو جلا بخشنے والے آپ بنے، اور آگے چل کر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو منصف مجاز جو ہے اسی طریقے سے دستور پسند، انصاف پسند آپ کو اللہ تعالیٰ شہری بنائے، اس ملک کا آپ کو قائد، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا مبلغ، اس کا مفکر بنائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مسلسل محنت کو جاری اور ساری رکھیں۔ اس موقع سے
ایک واقعہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور لوگوں میں اور مشہور اولیاء میں بزرگوں میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک اگر دیکھا جائے تصوف کے لائن سے کوئی ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اور بڑا ہی ان کا اہم مقام ہے مرتبہ. اس بات کو بتلانے کے لیے اس بات کی طرف رغبت دلانے کے لیے میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی جنون پیدا ہو پڑھنے لکھنے کا آگے بڑھنے کا اور کتابوں سے مناسبت کا اور سوتے وقت جاگتے وقت اور ہر وقت آپ کا ذہن آپ کی اپنی کتابوں پر ہو درسی کتابوں پر ہو آپ کے اپنے ہوم ورک ہوں آپ کی اپنی کتابوں سے آپ کی نظریں نہ ہٹیں دیگر لغویات سے آپ دور ہو جائیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ والد محترم بچپن ہی میں رخصت ہو گئے. ماں ان کی بڑی حساس تھی. آپ دیکھیے اس بات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں کتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں تاریخ ساز ہستیاں اور نامور لوگ گزرے ہیں. ان کی زندگیوں کے بنانے میں سوارنے میں ان کی ماؤں کا ہوتا ہے تو والدین کا کنبہ کا خاندان کا لیکن والدین کا زیادہ اس میں دخل ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو دخل ہوتا ہے جو چیز چھاپ چھوڑتی ہے جو انسانیت کو انسانیت سکھاتی ہے وہ بچے کی اس کی ماں ہوتی ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا اس کی ماں کا گود ہوا کرتا ہے وہی اس کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں جس کیفیت کی ہوتی ہے ماں جس فکر و انداز کی ہوتی ہے ماں جس کیا کہتے ہیں مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو اس کے اندر کوالٹی ہے اس کے اندر جو ہے فطرت سلیمہ ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے بچے اس کے گود میں ڈھلتے ہیں اس کے مدرسے میں ڈھلتے ہیں اور پھر وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے اسٹیٹ کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے عالمی سطح پر اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں. والدہ ان کی بڑی نیک صالح تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں کا مالک بنایا تھا لیکن شوہر کے ان کے والد کی جلد فوت ہو جانے کی وجہ سے بڑی غربت کا زمانہ ان کا چل رہا تھا. ماں جو ہے مزدوری کر کے گھروں میں کاروبار کر کے لوگوں کے برتن جھاڑو وغیرہ لگا کر کے ماں نے عزم مصمم کر رکھا تھا کہ ہمیں اس بایزید بسطامی کو ایک ولی کامل ایک بہت اچھا عالم اور مقرر اور اچھا مبلغ اور اسے ہمیں جو ہے اپنے ملک کا وفادار اور کیا کہتے ہیں سچا سپاہی بنانا ہے اور اس سے بڑی اچھی تربیت کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں ماں نے سن رکھا تھا چنانچہ ماں نے لا کر کے بچپن ہی میں تقریباً کم عمری کے زمانے میں 7-8 سال یا 10 سال کی عمر ہوگی اسی زمانے میں جو ہے ان کو لا کر کے اس بزرگ کے پاس ان کی خانقاہ میں جو خانقاہ پڑھائی کا بھی کام کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے اور لوگوں کے قلوب اور لوگوں کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے. ماں نے لا کے چھوڑ دیا اور ماں نے اس استاد محترم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آپ میرے بچے کو گھر جانے کی چھٹی نہیں دیں گے. میرا بچہ گھر اسی وقت آئے گا جس وقت یہ ولی کامل ایک بڑا عالم بن جائے. چنانچہ والد محترم کی خدمت میں بایزید بسطامی نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا. ایک عرصہ گزر گیا. ماں کو بہت محبت تھی اور بیٹے کو بھی ماں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. ماں کی یاد بڑی ستا رہی تھی. ایک روز استاد محترم سے کہا لا کے درخواست دی استاد محترم کو ایسا مجھے گھر جانے کی طبیعت چاہ رہی ہے مما کی بڑی یاد آ رہی ہے اور دل میری طبیعت مان نہیں رہی ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں امی سے ملاقات کرنے جانا چاہتا ہوں. استاد محترم نے کہا کہ اس کی ماں نے تو ان سے عہد لیا ہے اور پختہ ارادہ کروایا ہے کہ میرے بچے کو آپ چھٹی نہیں دیں گے یہ آپ عہد کیجیے جب تک کہ یہ ولی کامل ایک بڑا عالم نہ بنے. بہرحال استاد محترم نے وہ اللہ والے تھے بڑے شیخ تھے انہوں نے غور و فکر کیا اور یہ کہا کہ ایسا ہے
آج باعزید بسطامی ٹھیک ہے آپ درخواست لے کر آئے ہیں، آپ کو چھٹی اسی شرط سے ملے گی جب آپ اتنے اسباق سنا دیں گے۔ جو سبق ملا باعزید بسطامی کو استاد کی طرف سے وہ کوئی معمولی سبق نہیں تھا، وہ اتنا سبق تھا، سمجھ جائیے جیسے آپ کو آپ کے استاد محترم ہوم ورک دیتے ہیں عربی والوں کو، فارسی والوں کو 15 دن کی ششمائی چھٹی ہو رہی ہے تو 15 دن کا جو آپ کو ہوم ورک ملتا ہے یا آپ کو آپ کے اساتذہ ہند یہ کہتے ہیں کہ 15 پارے آپ کو لا کر کے چھٹیوں میں ہمیں لا کے سنانے ہوں گے، وہ ایک دن کا سبق انہیں ملا۔ اللہ والے تھے، اللہ کی خدمت میں رہنے والے لوگ، استاد محترم سوچتے رہے، کہا ٹھیک ہے یہ سبق تم لا کے سنا دو، اگر تم سنا دو گے تو شام کو تمہاری چھٹی ہو کر دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے سبق دیکھا تو واقعتاً سبق بہت زیادہ تھا، ایک 2 صفحہ سبق سنانے والا اور اس کو 2 پارے یا 5 پارے یہ کہا جائے شام تک یاد کر کے سنا دو، بڑا مشکل تھا۔ لیکن وہ اللہ والے لوگ اللہ والوں کی محفلوں میں وہ جمع ہوئے تھے۔ ہمارا بھی معمول یہ ہونا چاہیے، اگر استاد محترم ہمیں اگر سبق زیادہ دے دیا ہمارے استاد نے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یاد نہیں ہوگا تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کر کے اسے یاد کرنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز یاد کیا ہوگا، یاد ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے بات لمبی ہو رہی ہے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور معمول غیر معمولی جو سبق تھا شام تک اس کو یاد کر کے پہنچ گئے استاد کے پاس اور سنا دیا۔ اب استاد محترم مجبور ہوئے، ہاں ٹھیک ہے جان تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ گھر پہنچے، 3-4 آوازیں گھر کے دروازے پر پہنچ کے لگایا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، کہا میرا باعزید نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنے باعزید کو اس کے استاد سے یاد و پیمان لے کر کے میں نے یہ مدرسے میں بھیجا ہے، رکھا ہے کہ جب تک وہ عالم اور بڑا اللہ والا نہیں بن جائے گا، گھر کو میرا باعزید بسطامی نہیں آئے گا، یہ میرا باعزید نہیں ہو سکتا۔ بتائیے آپ محسوس کیجئے ماں کی محبت اور دروازے پر چیخنا چلانا، ایسے دل گردے والی ماں تھی جو اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، اپنے بچے کی لائف اور زندگی کو سنوارنا چاہ رہی تھی، دروازہ نہیں کھولا، مجبور ہو کر باعزید بسطامی اپنے استاد کے ہاں اپنے مدرسے چلے۔ اور جب ولی کامل ہو کر 16-17 سال کی عمر ہوئی، استاد نے پہنچنے کے بعد ان کو بوسہ دیا اور کہا ماں سے ناراض ہو تو نہیں آئے، کہا ناراض ہو تو نہیں آئے، لیکن تکلیف بہت ہے مجھے ماں، لیکن میری ماں بھی میری بھلائی چاہتی ہے، میری ماں بھی مجھے اچھا بنانا چاہتی ہے، مجھے لائق انسان بنانا چاہتی ہے ماں، اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا، اب میں ایک بڑا انسان ہی بن گیا۔ چنانچہ جب 16-17 سال کی عمر ہو گئی، گزر گئی، عالم ایک بہت اچھے عالم ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا احسان یعنی سلوک بھی پورا ہو گیا، ولی کامل ہو گئے۔ استاد نے اپنی پگڑی ان کے سر پہ رکھ کر کے دعائیں دے کر کے ان کو گھر رخصت کر دیا۔ جب گھر پہنچی ایک آواز دی، گھر کا دروازہ کھل گیا، ماں نے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں تم کو یہی بننا دیکھنا چاہتی تھی، میں کہ ہمارا باعزید بسطامی سڑک پہ اور گلیاروں میں گھوم کر کے تباہ و بربادی سے بچ جائے، موبائل اور اس کو فتنوں سے بچ کر کے ماحول اور کرپشن اپنی عنوانی کے ماحول سے نکل کر کے ایک اچھا انسان بن کے اپنے گھروں کو واپس آئے۔ ہمارا آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، موبائل سے کھیلنے کے لیے نہیں دیا، یہ تو بڑی گھٹیا بات ہوگی۔ آپ جو نائب رسول ہو، جو اللہ کے نور کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتا ہو، وہ بہت گھٹیا کام کرے کہ وہ موبائل سے کھیل کر کے اپنے وقت کو مدرسے میں گزار دے، اپنے اوقات کو ضائع کر دے، کل کو افسوس کا پھر افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے، ہوش میں آئیے اور اپنے دماغ کو صحیح رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اس کو چنتا ہے اس کو اپنی شریعت کے لیے، اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ایک بزرگ ہے،
حبشہ کے رہنے والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی سنتیں وہ دیکھتے تھے اس کو اپنی زندگی میں اتارتا، پگڑی کی سنت، چلنے کی سنت، کرتے کی سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں وہ اپنی زندگی میں میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، آپ کو چن کر کے اپنے ماحول میں بھیجا۔ تو وہ حبشہ کے رہنے والے جن کے بال چھوٹے چھوٹے تھے اور بہت دیکھا ہوگا آپ نے حبشی لوگوں کے گھونگھیالے بال ہوتے اور بال بہت کم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مانگ تھی وہ سنت وہ پورا چاہتے تھے، لیکن حبشی لوگ کیسے بال چھوٹے چھوٹے وہ بھی سخت امکان نہیں ہے جب مانگ پھٹ جائے اور گیسو نکالنے۔ بہرحال ان کو ایک دن سنت میں عمل کرنے کا اتنا جذبہ اور ولولہ دل میں پیدا ہوا کہ سریہ لے آئے جمع کر کے ایسے کر کے اور اسے یہاں سے پیچھے تک کھینچ لیا۔ اب وہ بال اور خال سب جل کر کے برابر ہو گیا، ایک نشان سا پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں آپ کی سنت سجانا چاہ رہا تھا، ساری سنتیں میں سجا چکا تھا، تو اب کوئی دوسری صورت نہیں تھی، تو میں نے آپ کی محبت میں ہم نے یہ چاہے لکیریں بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احب، کہ اس کا ہر آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بشارت دی اور خوشخبری دی اور کہا کہ آپ جنتیوں میں سے ہو اور بڑے خوش نصیب ہو۔ بہرحال کہنے کا مطلب مقصود یہ ہے، بات لمبی ہو گئی، کہ آپ اپنے دلوں میں کچھ بننے کا جذبہ، خودی کو اپنے من میں ڈوب کر بہت پڑھتے تھے رحمہ، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر اپنا نہیں بنتا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر کے اپنی سراغ زندگی، مقصد زندگی آپ پہچان لیجئے، لگ جائیے اور پڑھنے پڑھانے کا جنون سا پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی میں رحمت فرمائیں گے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ تو اللہ کا ہے اور مقرر ہے، اس کا کوئی مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کو یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی جمہوریت کو تا دام قیامت اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اور اس ملک میں امن چین سکون اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے، بھائی چارے کی محبت کو قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مفتی شمس الہدیٰ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ جو میرے بہت ہی عزیز ہیں، دوست ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمنا کما ربیانا صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں پر ان بچوں نے جو اپنا پروگرام پیش کیا ہے، ان کو قبول فرما اور ان کے حوصلے بلند فرما، یا اللہ تو ہر طرح سے کامیابی دے، یا اللہ پڑھائی کی لائن سے، لکھائی کی لائن سے، یا اللہ تقریر کی لائن سے، ہر لائن سے سب کو کامیاب فرما، یا اللہ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر جو یہاں پر تلاوت کی گئی ہے، نعت پڑھی گئی ہے اور اللہ والوں کے نام دیے گئے ہیں، اے پاک مولا کریم اس کی برکت سے میرے مولا پورے ہندوستان کے اندر امن چین سکون
سکون نازل فرما یا اللہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا جمہوریت کو اور مضبوط کر دے یا اللہ جو لوگ بھی جمہوریت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان سے تو انتقام لے لے ان سے ملنے والا ہے سمجھنے والا ہے سمجھنے والا ہے اے مولا اگر ان کے دل کے اندر ایمان خیر ہے تو ان کے اندر ایمان پیدا فرما دے ورنہ ایسے لوگوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت یا اللہ پورے ملک کی حفاظت یا اللہ پورے ملک کے باشندوں کی حفاظت اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی آفت بلا پریشانی سے اے مولا کریم رب رحیم میری پوری پوری دعا کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم